الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدمین بآدابہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ آتا رہا، لیکن سن 61 ہجری کے بعد محرم الحرام کے مہینے میں ایک نئی تبدیلی رونما ہوئی، اور وہ ہے حضرت امام علی مقام کی شہادت کا وہ عظیم واقعہ، جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ مہینہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ قابل احترام ہو گیا۔ قرآن کریم و فرقان حمید نے کہا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرام مہینوں میں قتل کرنا کیسے ہے، قل قتال فیہ کبیر، تو آپ ارشاد فرما دیجئے کہ حرام مہینوں میں قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اب حرام مہینے ہیں کون سے؟ ایک رجب کا مہینہ جو ہے وہ احترام والے، حرام کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے اجتناب برتیں، بلکہ حرام کے معنی یہ ہے کہ احترام والے مہینے کون سے ہیں۔ تو قرآن کریم نے 4 مہینوں کو احترام والے مہینے گردانا ہے، جن میں ایک رجب المرجب ہے، اور اس کے بعد ذی قعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 متصل مہینے ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا۔ اسلامی تاریخ کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور اس کا اختتام ذی الحجۃ الحرام پر ہوتا ہے۔ اور محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ کا چونکہ سب سے پہلا مہینہ ہے، اور اس میں چونکہ بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جو تاریخی اعتبار سے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانوں میں بھی وقوع پذیر ہوتے رہے، اور اس میں 10 محرم الحرام کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ لہذا ہم جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے 61 ہجری سے پہلے، اس مہینے میں لوگ جو ہے وہ بہت ساری عبادات میں مشغول ہوتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود مدینہ جو تھے وہ روزہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم نے فرعون اور اس کے استبداد سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے ہم اس کے شکریہ میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوموا تاسعہ والعاشرہ وخالف الیہود، کہا کہ یہودی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی قابل احترام ہیں، اس لیے تم 9 اور 10 محرم 2 دن کے روزے رکھ کر ان کی مخالفت کرو۔ تو یہ 61 ہجری تک جو ہے یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، اور چونکہ احترام والا مہینہ ہے تو اب ہم جب سے امام علی مقام کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا، اس کے بعد سے ہم محرم الحرام کو جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہی مانتے ہیں، لیکن اس میں ہم نئے سال کے آغاز پر وہ خوشی نہیں مناتے جس کے لیے جو عام اقوام اپنے اپنے نئے سالوں کے آغاز میں مناتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا تعلق ذی الحجۃ الحرام میں، اور محرم الحرام کا جو آغاز ہے وہ اس سے لے کر اور تمام مہینہ جو ہے ہمارے لیے قابل احترام قرار پایا ہے۔ تو یہ مہینہ اس کا جب آغاز ہوتا ہے تو اسلامی تاریخ میں بھی بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ جن واقعات سے جو ہے وہ اسلامی تاریخ جو ہے وہ خون سے رنگین نظر آتی ہے، جس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ ہے، اور خلیفہ دوم کی حیثیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ کے لیے مستشرقین
غیر مسلم مورخین بھی لکھتے ہیں کہ اگر اسلامی تاریخ میں ایک عمر اور ہو جاتا تو اسلام کا نقشہ جو ہے پوری دنیا پر جو ہے وہ چھا جاتا. اور فتوحات کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اگر ہم ان کے 10 سالہ کم و بیش جو خلافت کا دورانیہ ہے، اس دورانیے میں دیکھیں تو ایک دن میں 385 میل یومیہ آپ کی فتوحات جو ہے وہ بنتی ہے کہ اس وقت ایران، توران، آپ کا جو ہے روم، یہ سارا کے سارا مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام کو قبول کیا تو آپ کو فاروق اعظم کا خطاب اس وقت ملا کہ جب آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایمان لینے کے لیے آئے، اور راستے میں ان کے چچاداد بھائی مل گئے. انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ دیکھا کہ برہنہ تلوار ہے اور بہت شدید غصے میں ہیں. کہا کہ میں آج اسلامی تعلیمات کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دوں گا میں آج. تو غصے میں تھے. انہوں نے کہا تم پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو. تمہاری بہن اسلام قبول کر چکی ہے، تمہارے بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں، تمہارے گھر میں اسلام داخل ہو گیا ہے. فوراً وہاں سے پلٹے، بہن کے دروازے کو دیکھا تو اندر سے بند تھا. وہ قرآن کریم کے کچھ اوراق تھے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو عطا کیے ہوئے تھے، اور وہ ایک استاد حضور نے مقرر فرما دیا تھا جو ان کو قرآن کریم کو سکھا رہا تھا. تو ان کو آواز تو آ گئی کان میں، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا. تو جب انہوں نے بہت دستک دی، پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے میں عمر بن خطاب ہوں. تو بہن نے ان کو جو معلم تھے کہیں چھپا دیا، اور بہنوئی اور بہن جو ہے وہ وہاں موجود رہے. حضرت عمر نے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ ہم کچھ نہیں، وہ کچھ اپنی گفتگو میں مصروف تھے. تو کہنے لگے نہیں، مجھے کسی کلام کی آواز آئی ہے. تو کیا کلام تھا؟ انہوں نے بہن سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے. اس کے بعد اتنی شدت کے ساتھ ان پر زد و کوب کیا کہ وہ لہو لہان ہو گئی. جب خون بہنے لگا تو ان کو پھر کچھ خیال ہوا، اور بہن کو چھوڑ کر انہوں نے دیکھا کہ اوراق جو تھے قرآن کریم کے وہاں رکھے ہوئے تھے مسحری پر. انہوں نے اٹھا کر پڑھنا شروع کیا. پہلے ہی لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اللہ رحمان اور رحیم کے نام کو دیکھا تو ان کو رقت طاری ہو گئی. پھر اس کے بعد دوسرے جو ہے وہ اوراق کو پڑھنا چاہا تو بعض روایات میں ہے کہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کی جو ہے آیات تھیں، ان کو جو ہے آپ تلاوت کرتے رہے. اس کے بعد ایک ایک لفظ پر جو ہے ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کا جو ہے وہ پیغام ملتا رہا. اور اس کے بعد کہنے لگے یہ مجھے دو. یہ میں بہن نے کہا کہ دیکھو یہ اوراق ہم تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، چونکہ تم جو ہے وہ غسل نہیں کیے، وہ پہلے غسل کرو پھر ہم تم کو یہ دیں گے. تو حضرت عمر نے وہ حاصل کر لیے، اور ان اوراق کو جو ہے پڑھنے کے بعد سیدھے جو ہے اب ان کا جو ہے انداز تبدیل ہو گیا. لیکن تلوار میان سے اندر نہیں گئی تھی، تلوار لیے ہوئے آ رہے تھے. دار ارقم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام بھی تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ جو ہے اس وقت اسلام کی دعوت کو قبول کر چکے تھے، وہ موجود تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ عمر آئے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں برہنہ تلوار ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو آنے دو. اور حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر یہ اچھی نیت سے آئے ہیں تو فبہا، اور اگر ان کا ارادہ کچھ اور ہے تو میں ان کی تلوار سے ہی ان کو جو ہے وہ قتل کر دوں گا. تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اندر داخل ہوئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے. تو اس سے پہلے بہنوئی اور وہ معلم جو تھے انہوں نے جو ہے وہ ان کو بتایا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوشنبے کے دن جو ہے وہ دعا مانگی تھی کہ پروردگار 2 عمروں میں سے مجھے 1 عمر دے دے. ابو جہل کا نام بھی تھا عمر بن حشام، اور حضرت عمر کا نام تھا عمر بن خطاب.
تو کہا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے. اور اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں حضور سے جو ہے وہ ان کا جو ہے کرتا پکڑ کر آپ جو ہے وہ کھینچتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر جو ہے وقت نہیں آیا کہ تم جو ہے اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دو میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. اور اسی وقت جو ہے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا اور اتنا زور سے نعرہ لگایا کہ وہ پوری پہاڑیاں گونج گئی اور خانہ کعبہ تک وہ آواز جو ہے وہ پہنچی. اور لوگ حیران تھے کہ کبھی مسلمان جو ہے وہ اتنی زور سے نعرہ نہیں لگاتے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی ہم خانہ کعبہ میں جا کر نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ حضور نے کہا کہ اس وقت ہم نہیں چاہتے کہ کسی سے تعرض ہو، آپ سیدھے آتے ہیں اپنے ماموں کے گھر پر. ابو جہل آپ کا رشتے میں ماموں بھی رکھتا تھا. آ کر اس سے کہا کہ میں نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا ہے. اس نے گھبرا کر کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، ایسا نہیں کرو. اور اس کے بعد جا کر اندر سے دروازہ بند کر دیا. حضرت عمر جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ مختلف جو صنادید قریش تھے ان کے پاس جاتے رہے. تو ان کے بھائی نے یہ کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے، آپ جا کر صرف جو ہے وہ ایک شخص کا نام لیا کہ اس کو جو ہے جا کر جو ہے اپنی اسلام کا اظہار کر دیں اور اس کو وہ سارے مکے میں جو ہے مشہور کر دے گا. اور خانہ کعبہ میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنے ایمان کا اظہار بھی فرمایا اور اعلان کیا کہ میں نے اسلامی تعلیمات کو قبول کر لیا ہے. چنانچہ وہ جتنے مشرکین وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پل پڑے اور انہوں نے ان کو زد و کوب کیا. اتنے میں ابو جہل آتا ہے، کہتا ہے کہ میں ان کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں. اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر کوئی سردار کسی کو پناہ میں لے لیتا تھا اس سے لوگ تعرض نہیں کرتے تھے، وہ اس کی پناہ میں آ جاتا تھا. چند دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تمہاری پناہ کی ضرورت نہیں، میں تمہاری پناہ واپس کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے لے کر آپ جو ہے خانہ کعبہ کے جیسے یہ مشرکین خانہ کعبہ میں بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت جو ہے علل اعلان کریں گے. چنانچہ دار ارقم سے جب نکلتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانب ہیں، ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی ہیں. یہ سب کے سب جو ہے وہ پہلی صف میں حضور کے ساتھ چل رہے ہیں. باقی جو صحابہ اس وقت تک وہ 40 افراد نے جو ہے اسلام کی دعوت کو قبول کیا تھا وہ سب خانہ کعبہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے اسلامی تعلیمات کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور اس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب دیا کہ انہوں نے اسلام اور کفر میں جو ہے فرق پیدا کر دیا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد سے خانہ کعبہ میں علل اعلان آ کر جو ہے نماز پڑھتے تھے. اور اسلامی تعلیمات کے قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ تھے جنہوں نے چھپ کر جو ہے وہ ہجرت اختیار کی مکہ مکرمہ سے. لیکن حضرت عمر واحد صحابی ہیں کہ جو آتے ہیں خانہ کعبہ میں اور گلے میں جو ہے وہ حمائل کی ہوئی تلوار تیر جو ہے وہ آپ کے دست مبارک میں ہے. اور اس کے بعد جو ہے آ کر کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے تو میں یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں، جس کی ہمت ہے وہ مجھ کو آ کر روک لے. چنانچہ علل اعلان وہاں سے نکلتے ہیں اور مدینہ طیبہ کی جانب آتے ہیں. اور مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد دیگر تعلیمی آپ کی جو حضور سے محبت اور رفاقت تھی اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے. کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہم رکاب نہیں رہے ہوں اور اس سے شامل نہ ہوئے ہوں. اور خلافت جب آپ کو ملی تو خلافت کا دور وہ دور تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جو فیصلے فرمائے اور جس طریقے سے راتوں کو اٹھ کر وہ گشت کیا کرتے تھے، گلیوں میں دیکھتے تھے کہ کوئی نادار تو نہیں ہے، کوئی غریب تو نہیں ہے، کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے. وہ خلیفہ وقت تھے لیکن
تنے تنہا اپنے غلام کے ساتھ جو ہے وہ نکل جاتے تھے اور جا کر جو ہے لوگوں کے حالات کو معلوم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مکان سے رونے کی آواز آ رہی تھی بچوں کے، چلے گئے آگے سے، وہاں سے دوبارہ جو ہے وہ لوٹ کر آئے تو دیکھا پھر بچے رو ہی رہے ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ دستک دی اور کہا کہ ایک خاتون آئی، کہا کہ تو بہت بری ماں ہے کہ اپنے بچوں کو چپ نہیں کرا سکتی۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم 3 دن سے فاقے سے ہیں اور بچے اس لیے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ میں نے ہنڈیا میں جو ہے وہ پتھر ڈال کر پانی میں اس کو ابالنے کے لیے جو ہے وہ رکھ دیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ان کو بہلا کر کسی طرح نیند آ جائے اور سو جائیں، لیکن بھوک کی وجہ سے وہ تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عمر کو زاروں قطار رونے لگے، اپنے غلام اسلم کو لیا، کہا کہ چلو بیت المال سے انہوں نے ستو لیا، شہد لیا، گھی لیا اور بہت ساری چیزیں جمع کر جو ہے وہ ایک بورے میں رکھ لی اور وہ بورا جو ہے انہوں نے اٹھایا۔ تو جب غلام نے کہا کہ حضور یہ میں لے کر چلتا ہوں، کہا کہ تم قیامت میں میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، یہ بوجھ میں خود لے کر جا رہا ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ میری رعایا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ فاقے سے 2-3 دن گزار دیے ہیں۔ چنانچہ آنے کے بعد وہاں اس ضعیفہ کو جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ تم ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے ستو وغیرہ ڈالے اور ہنڈیا میں خود جو ہے اپنے دست مبارک سے جو ہے اس کو تیار کرنا شروع کیا۔ دھوئیں سے آپ کی ریش مبارک بھر گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رعایا کو جو ہے اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ گشت کرتے رہے۔ آج ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ کا تعلق اور طرز حکومت یہ تھا کہ امام عالی مقام کو اگر ہم دیکھتے ہیں یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے ہر مقام پر جو ہے غریبوں کی داد رسی کی ہے۔ انہوں نے غریبوں کے چولہوں کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا اور خود جب وہ نکال کر انہوں نے رکابی میں رکھ کر ان کو دیا تو وہ دعا دینے لگی کہ اللہ تم عمر کو ہٹا کر تم کو خلیفہ بنا دے۔ تو حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے کہ تم اس کی تقصیر کو معاف کرو گی۔ اس خاتون نے کہا کہ اس کو خبر نہیں ہے کہ ہم یہاں جو ہے وہ فاقوں سے اپنی رات اور دن بسر کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر نے بہت سی رقم ان کو دی، کہا کہ عمر کو جو ہے تم معاف کر دو، اور اس کے بعد زار و قطار رونے لگے اور اس کے بعد سے اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ شیر خوار بچوں کے جو ہے وظیفہ مقرر نہیں فرماتے تھے، لیکن کہا کہ آج سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کئی واقعات ایسے ہوئے۔ حضرت علی سے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو انسیت اور محبت بھی تھی، اور حضرت علی کو بیشتر مقامات پر قضا کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے بلاتے تھے، اور کئی مرتبہ علی الاعلان کہا خلافت کے دور میں کہ لولاہ علی لہلک العمر، کہ اگر اس موقع پر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا تھا۔ یعنی وہ صاحب رائے تھے اور فیصلہ حضرت علی کا جو ہے اس کو جو ہے وہ اہمیت بھی دیتے تھے اور اولیت بھی دیتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہے۔ اور یہ موقع وہ تھا، مجھے اپنے والد گرامی نے ایک کتاب پر خدنگ آخری ٹیپو سلطان پر تھی، اس میں ایک ابتدائیہ میں لکھی کہ ایک شخص نے جناب علی سے یہ عرض کی، اے نائب رسول خدا دامہ ذلکم، بو بکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا، عثمان کے بھی عہد میں لبریز تھا یہ خم، کیوں آپ ہی کے عہد میں جھگڑے یہ پڑ گئے؟ میری تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم۔ کہنے لگے ہے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات، ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم ان کو مشورہ دینے والوں میں سے تھے، تو اس لیے ان کی حکومتیں جو ہے وہ 10 سال طویل چلتی رہی، اور ہمارے مشیر تم ہو، تم جیسے مشورے دو گے ویسے ہی جو ہے وہ کام سر انجام پائیں گے۔ اور حضرت علی کا یہ گھرانہ خانوادہ نبوت، یہ خانوادہ وہ خانوادہ ہے کہ یہ جب مکے میں رہا تو مکے کو مکرمہ کر دیا، یہ خانوادہ وہ ہے کہ جب مدینے میں آیا تو مدینے کو طیبہ کر دیا، یہ خانوادہ وہ ہے کہ جب نجف میں آیا تو نجف کو اشرف بنا دیا، اور جب یہ خانوادہ کربلا میں آیا جو دشت کرب و بلا کہلاتا تھا اس کو کربلائے معلیٰ کر دیا۔
اور اس خانوادے نے جو ہے وہ عظیم قربانی 10 محرم الحرام کو وہاں آپ کے کربلا معلیٰ کے مقام پر جو ہے وہ دی. اور یہ قربانی وہ قربانی ہے کہ جس کو اگر ہم دیکھیں کہ امام عالی مقام کی اس قربانی کے صلے میں پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایسے جور و استبداد سے نجات عطا فرما دی کہ جہاں اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اسلامی تعلیمات کو مسخ کیا جا رہا تھا، اسلامی تعلیمات پر جو ہے قدغنیں لگائی جا رہی تھی، لیکن امام عالی مقام مکے مدینے سے مکے سے کوفے اور کوفے سے کربلا آتے ہیں صرف اور صرف اعلاء کلمت الحق کے لیے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ مدعایش سلطنت بودے اگر، کہ حضرت امام علی مقام کا مدعا، آپ کا مطمع نظر یہ ہوتا کہ وہ سلطنت کو حاصل کرے. مدعایش سلطنت بودے اگر خود نہ کردی باچنی ساواں سفر. تو آپ وہاں سے مدینہ طیبہ یا مکہ مکرمہ سے اس سامان سفر کے ساتھ نہیں نکلتے کہ خواتین ہیں، شیر خوار بچے ہیں، اور آپ کی ساتھ جو ہے وہ صرف 18 بنی ہاشم ہیں، اور باقی افراد تو راستے میں ملتے گئے. اور آپ اگر چاہتے کہ سلطنت کو حاصل کرنا ہے تو ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ تیار کر سکتے تھے حجاز مقدس سے، اور اس کو لے کر آپ حملہ آور ہوتے. لیکن آپ کا مطمع نظر صرف اور صرف اعلاء کلمت الحق تھا. آپ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا چاہتے تھے. اور کربلا معلیٰ پر جو عظیم قربانی آپ نے 10 محرم الحرام کو دی، آپ یقین جانیے کہ یہ پوری تاریخ کا وہ اہم باب ہے کہ جس نے اسلامی تاریخ کے رنگ کو تبدیل کر دیا. اسلامی تاریخ کے کا عجیب موڑ آ گیا کہ جہاں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام معصوم اور شیر خوار بچوں کے ساتھ جو ہے استقامت فی الدین اور ابدیت کے اس مقام پر ہیں کہ سجدے میں سر ہے، زبان پر جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ ہے. شمر نے خنجر ایسا لیا کہ 80 مرتبہ آپ کے فرق اقدس پر چلایا. کند خنجر تھا. آپ دیکھا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں. جب اس نے کان آگے کیے تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے سوچا کہ مجھے شاید بد دعا دے رہے ہوں گے، امر سعد کو بد دعا دے رہے ہوں گے، یا جو ہے جدید کو بد دعا دے رہے ہوں گے. لیکن امام علی مقام کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ پروردگار اگر یہ میری قربانی تیری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے تو حسین اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہیں مانگتا، عصمت مآب خواتین کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اگرچہ معلوم ہے کہ ان کی جو ہے وہ بے حرمتی کی جائے گی. لیکن اگر یہ قربانیاں قبول ہیں تو پروردگار حسین نانا جان کی امت کے لیے مغفرت مانگتا ہے کہ اس قربانی کے صلے میں ان کی مغفرت فرما. وما علینا الا البلاغ.